قاضی کے سوالات سمجھتے ہوئے جیسے ہی مجھے مشل کا ہاتھ اپنے وجود پر رینگتا ہوا محسوس ہوا تو میرے بدن میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا اور میں ایک دم سے چونک کر بولا، مشل یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چونکا تو میں اسی لیے تھا کیونکہ وہ کوئی بچی تو نہیں تھی جو میں اس کے اس طرح ٹچ کرنے پر پریشان نہ ہوتا۔ وہ ایک 18 سالہ جوان اور انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی اور میں بھی 21 برس کا ایک بھرپور اور جوان مرد تھا، اسی لیے اس کے یوں اچانک چھو لینے پر میں فوراً چونک کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ میرے اس رد عمل پر مشعل کے چہرے پر ایک گہری اور پر اسرار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ فوراً بولی، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے ندیم جو تم اتنے پریشان ہو گئے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بڑی نرمی سے میری طرف دیکھتی ہوئی یہ الفاظ کہہ رہی تھی، جبکہ میں بڑی حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ یہ تو بہت ہی بے باکی کی بات ہے کہ تم مجھے اس انداز سے چھو اور پھر ایسے ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تم مجھے بار بار ندیم بول کر کیوں پکارتی ہو؟ میں تم سے بڑا ہوں، مجھے بھائی کہا کرو۔ ایسا میں نے اسی لیے بولا کیونکہ مجھے مشل کا اس طرح نام لے کر مخاطب کرنا سخت ناگوار گزرتا تھا، اور جس ماحول میں میری پرورش ہوئی تھی وہاں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بہنیں کبھی بھائیوں کو نام سے نہیں پکارتی تھیں، خواہ بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے، اور مرد و عورت بھی آپس میں فاصلہ قائم رکھتے تھے۔ میری اپنی بہن بھی کبھی اس طرح میرے قریب بیٹھ کر بات نہیں کرتی تھی جیسے مشل آج بیڈ پر میرے بالکل پہلو میں بیٹھی تھی، اور آج تو اس کے لمس کے انداز نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہوا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیروں پر اس کی انگلیوں کے سرکتے ہوئے لمس کا احساس ہوا۔ پہلے میں نے سوچا شاید یہ انجانے میں ہوا ہے، اس لیے میں نے نظر انداز کیا اور قدرے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا دھیان کتابوں میں تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر میں پڑھائی میں مدد کے لیے بلا کر لائی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، تمہیں کس موضوع میں مدد چاہیے؟ اس نے ریاضی کا ایک سوال کاپی سے پھاڑ کر میرے سامنے رکھ دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں اس سوال کو غور سے دیکھنے لگا جو نہایت آسان، اور میں سوچ رہا تھا کہ بھلا مشر کو اس معمولی سے سوال میں کیا دشواری پیش آئی ہوگی کہ اسی دوران دوبارہ مجھے اچانک سے اپنی کمر پر اس کا نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس بار میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور غصے سے اسے گھورا۔ کیا ہو گیا مشل؟ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسی حرکات ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں نے کیا کر دیا ہے؟ اب کی بار میں نے اسے مزید سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یوں میرے سامنے جان بوجھ کر بچی نہ بنو، صاف صاف بتاؤ کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات سن کر وہ میرے اور قریب سے رک آئی اور دھیمی آواز میں بولی، سچ سچ بتاؤں کہ کیا چاہتی ہوں میں؟ وہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھر آئی تھی کہ پل بھر کے لیے میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں نے غصے سے کہا، ہاں بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اتنے معصوم تو نہیں ہیں آپ کہ سمجھ نہ سکیں کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کس قدر گہرے جذبات ہیں؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ایک دم ہی آگ بگولا بن گیا۔ اگر وہ میری پھپھو رضیہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں اب تک اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر چکا ہوتا۔ میرے چہرے کی سرخی دیکھ کر وہ کہنے لگی، آپ غصہ کرتے ہوئے تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب میں آپ کے قریب آتی ہوں اور آپ مجھ سے دور ہوتے ہوئے غصے میں آتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی رنگ چھا جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے گرد پیالہ بنائے بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے تن بدن میں ایک دم ہی آگ لگ گئی۔ میں نے کتابیں بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر ہی بگاڑ دوں، لیکن میں مشل کے ساتھ کبھی بھی کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ وہ میری بیوہ پھپھو رضیہ کی بیٹی تھی۔ مشل نے اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی تھی، اور ان تمام مشکلات کے باوجود اپنی ماں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی لیے میں نے اپنے غصے پر کافی حد تک قابو پایا اور بڑے تحمل سے کہا، تمہارے کہنے پر میں یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ ساتھ مل کر کچھ پڑھائی کر سکیں۔ تمہیں جو بھی مسائل درپیش ہیں میں انہیں حل کر سکوں، لیکن لگتا ہے کہ تمہارا تو پڑھنے کا موج ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑا ہونا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا گریبان پکڑتے ہوئے میرے انتہائی قریب آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں ندیم؟ ابھی تو پڑھائی شروع بھی نہیں ہوئی۔ آپ تو میرے مسائل حل کرنے آئے تھے لیکن اتنی جلدی ہار مان کر جا رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ وہ بالکل بے باکی سے میرے قریب آ کر یہ کہہ رہی تھی اور میں اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں پھپھو رضیہ کو تمہاری شکایت لگا دوں گا اور کہوں گا کہ وہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دیں۔ شہر کی ہوا نے تم پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔
میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی شادی تو مجھے کرنی ہے لیکن ابھی اس میں بہت سال باقی ہیں۔ اماں کہتی ہے کہ پہلے ماسٹر کرو پھر نوکری کر کے اپنا مستقبل بناؤ اور پھر تمہاری شادی ہوگی، لیکن میں اتنا وقت انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ دل اس قدر بے قرار ہے کہ میرے سمجھانے پر بھی نہیں سنتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کھول کر آپ کے سامنے اپنے جذبات بیان کروں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دل کے قریب رکھا اور کہنے لگی میری دھڑکن کو محسوس کرو، کیا تمہیں میری دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی؟ رات کی اس تنہائی میں میرا دل مسلسل صرف تمہارا نام پکار رہا تھا ندی۔ پتہ ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں کس قدر بے چین ہوں اور بے قرار بھی۔ کوئی بھی ایسی رات نہیں گزری جب تمہارا تصور مجھے ستاتا ہوا نہ گزرا ہو۔ میں بھی جوان ہوں اور تم بھی، آخر کب تک ہمیں ایک دوسرے سے یوں دور دور رہنا پڑے گا؟ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور اتنا طویل عرصہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ میری اس بے چینی اور بے قراری کے پیچھے بہت خاص وجہ ہے، میں تمہیں بتا تو نہیں سکتی، البتہ اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ تم میری تنہائی کو مٹا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور میں اور بھی زیادہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بڑی تیزی سے میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد تھا، لیکن اس طرح میری زندگی میں کبھی بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ کوئی لڑکی میرے اتنے قریب آ کر اتنی بے باکی سے اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بے شرم ہو سکتی ہے، اپنے جذبات اپنے منہ سے بیان کرے، اپنی شادی کی بات کرے یا کسی لڑکی کی قربت اختیار کرنے کی خواہش کرے۔ کیونکہ میں تو جس ماحول میں پلا بڑا تھا وہاں لڑکیاں کسی غیر مرد کے سامنے اپنا پلو اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی ہیں، اور مشل نے تو اپنی عزت کو خود میرے سامنے پیش کر دیا، میرے قدموں میں۔ میرا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا اور میری رگیں تن گئی تھی۔ مشل کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بستر پر اپنی کتابیں پھینک کر میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور ساتھ ہی مجھے غصہ بھی چڑھا ہوا تھا۔ مشل بھلا اتنی بے باک کیسے ہو سکتی تھی؟ بھلے ہی اس کی پرورش شہر میں ہوئی تھی، لیکن خون تو اس کی رگوں میں ہمارے ہی خاندان کا تھا۔ اسے بھی ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کی طرح شرم و حیاوری ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو انتہائی ماڈرن اور آزاد خیال ہو گئی تھی، اور جس انداز میں اس نے مجھے چھوا تھا میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر پھپھو رضیہ سے اس کی شکایت کر دوں یا پھر یہ گھر چھوڑ کر کہیں نکل جاؤں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر رک گیا کہ کیا کہوں گا پھپھو رضیہ کو کہ میں اتنی رات کو اس کے کمرے میں کیوں گیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ مجھے کس طرح سے زبردستی کھینچ کر لے گئی تھی پڑھائی میں مدد کے بہانے، اور اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر مشل انکار کر دیتی کہ اس نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا تو میرے پاس کیا ثبوت تھا کہ میں پھپھو رضیہ کے سامنے ان کی ہی بیٹی کو غلط کردار کی کہہ دوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں واپس بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک لمحے میں ہی جب دوبارہ میرے ذہن میں مشل کی بے باکی اور اس کی گستاخی کا تصور جاگا تو میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ظاہر سی بات تھی، میں بھی ایک جوان مرد تھا اور ایک عورت ہو کر مجھے اپنی قربت سے بگڑا رہی تھی، اور میں بھلا مرد ہو کر آخر کب تک خود کو روک سکتا تھا؟ میں لاکھ پارسا سہی، لاکھ باکردار سہی، لیکن مجھ پر بھی کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا تھا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جب شیطان نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ خود سے میرے پاس سے آگے پیچھے گھوم رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ اگر واقعی وہ میرے لیے جذبات رکھتی ہے تو میں ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کیوں نہیں کر لیتا؟ میں کسی ناجائز رشتے کے بارے میں نہیں بلکہ ایک جائز تعلق کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا اور مشل کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میں ٹھہرا ایک گاؤں والا۔ بھلے ہی میں شہر میں ڈگری حاصل کر لیتا، لیکن واپس مجھے اپنے گاؤں میں ہی آنا تھا، اپنی زمینیں سنبھالنی تھی، اور نہ تو میرے ساتھ گاؤں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، اسی لیے اس کا خیال بھی ذہن میں لانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اور رہی بات میری اماں کی، تو وہ میری پھپھو سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ کبھی مشل کو بہو کے طور پر قبول نہ کرتی۔ ایسے میں شادی کے بارے میں سوچنا سراسر بے وقوفی تھی۔ ویسے بھی ہمارے درمیان کوئی پیار محبت کی باتیں نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اس حوالے سے کچھ سوچا تھا۔ میں تو بس کچھ سال پھپھو رضیہ کے گھر گزار کر اپنی ڈگری پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن مشل نے اچانک ہی ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ میں دم بخود رہ گیا۔ جب پہلی بار میں گاؤں سے شہر آیا تھا تب مشل بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے خود ہی ایک فاصلے پر رہتی تھی،
نہ زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی میرے کمرے میں قدم رکھتی تھی، بلکہ ہر وقت پھوپھو رضیہ کے پاس ہی رہتی اور ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے کم عمری سے ہی اپنی ماں کا خیال کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے نہ صرف اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی، بلکہ اس نے مجھے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ مجھے سیدھی سادی اور معصوم سی لگتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ وہ انتہائی آزاد خیال لڑکی ہے۔ سر پر باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے خود بخود کھلی آزادی مل گئی ہے۔ وہ سارے زمانے میں اکیلی گھومتی پھرتی تھی، کالج آتی جاتی تھی اور گھر کے سارے کام کاج بھی خود ہی کر لیا کرتی تھی، جبکہ میری پھپھو رضیہ ایک کمپنی میں نوکری کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میرے پھپھا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ بیوہ پھپھو کو دوبارہ اپنے پاس گاؤں بلا کر رکھ لیں، لیکن مشل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی شہری زندگی بہت عزیز تھی، اسی لیے اپنی ماں کو بھی گاؤں آنے نہیں دیا۔ اس بات پر میرے ابا اور اماں پھپھو سے کافی ناراض ہوئے تھے، لیکن پھر مشل کی ضد کے آگے سب خاموش ہو گئے، اور اب وہی مشل میرے آگے پیچھے بھمرے کی طرح منڈلا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کبھی گاؤں چھوڑ کر شہر میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے شہر آئے 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن مجھ پر اب تک شہری زندگی کا رنگ نہیں چڑھا تھا۔ میری پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی وہی ماحول مجھے بے حد عزیز تھا۔ شہر کی رنگ برنگی دنیا میں اب تک قبول نہیں کر سکا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مشل کا رویہ بھی مجھے بہت نامناسب لگ رہا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی منمانی کیسے کر سکتی ہے، اور یہی سوچتے سوچتے میں بستر پر لیٹ گیا، کروٹیں بدلنے لگا، لیکن بار بار مشل کی خوبصورتی اور اس کی جوانی میرے ذہن پر چھانے لگی۔ میں ساری رات اس کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے دماغ سے اس کا خیال جھٹکا اور سوچا کہ میں اسے سختی سے تاکید کروں گا کہ وہ دوبارہ اس طرح میرے قریب نہ آئے، اور نہ ہی اس کے کمرے میں جاؤں گا۔ میں خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی مصیبت میرے سر پر نہ آئے، کیونکہ میرے گھر والے کبھی بھی ایک شہری لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی مشل گاؤں جا کر بس سکتی ہے۔ اسی لیے مجھے مشل سے اپنے راستے الگ کرنے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے میں ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی نماز پڑھ کر گاؤں میں واک کے لیے نکل گیا۔ گاؤں میں بھی میرا یہی روز کا معمول تھا۔ میں اور میرے پاپا ہم دونوں ایک ساتھ سارے گاؤں میں چہل قدمی کرتے تھے، کھیتوں کے جائزے لیتے، لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ میرے بابا کی اپنی زمینیں تھیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں زمینوں پر کام کرنے سے پہلے کچھ پڑھ لکھ جاؤں۔ ہمارے حالات کچھ برے نہیں تھے، بلکہ ہم گاؤں کے امیروں میں شامل ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس زمین کا زیادہ رقبہ تھا۔ لیکن پھر بھی میں شہر پڑھائی کے لیے آیا، کیونکہ یہی میرے بابا کی خواہش تھی۔ لیکن اماں اور بابا نے مجھے ہاسٹل رہنے کے لیے کہا تھا، اور میں یہی سوچ کر شہر آیا تھا کہ ہاسٹل میں قیام کروں گا۔ لیکن رضیہ پھپھو کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پڑھائی کے لیے شہر آیا ہوں، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہاسٹل میں میں کیوں رہوں گا۔ میں یہ بات انہیں بتا نہ سکا کہ میری ماں کو یہ خوف ہے کہ کہیں میں ان کی شہری بیٹی کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، اسی لیے میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھپھو رضیہ نے بابا کو فون کیا اور بابا کو خوب برا بھلا کہا، میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا ہاسٹل میں کیوں رہے گا۔ بابا نے پھپھو کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور زبردستی پھپھو رضیہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے مشل کا نہ صرف رویہ بدلا، بلکہ گزری رات تو اس نے جس انداز میں مجھے چھوا، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہاسپٹل شفٹ ہو جاؤں یا پھر پھپھو رضیہ سے اس بارے میں بات کروں، لیکن اگلے دن پھپھو کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر ہی پڑی رہی۔ انہیں شدید بخار تھا، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ مشل خود بھی بہت پریشان تھی۔ پھر پھپھو رضیہ کو ہاسپٹل لے جانے کی بات آئی تو اس نے خود ہی ایمبولینس منگوا لی، اور جب میں اس کے ساتھ جانے کی بات کرنے لگا تو وہ راضی نہ ہوئی، کہنے لگی میں ہمیشہ اکیلے ہی اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے جاتی ہوں، اس لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہت کہنے پر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ گئی۔ مجھے اس کی یہ بات بھی بہت ناگوار گزری تھی۔ کیا ہو جاتا اگر میں بھی اس کے ساتھ ہسپتال چلا جاتا؟ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ ایک منہ زور اور آزاد خیال لڑکی ہے جسے میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ساتھ بس اپنی تسکین پوری کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے تو مجھ سے شادی کی بات بھی نہیں کی، وہ تو صرف محبت اور جذبات کی باتیں کرتی ہے۔ میں نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنی کتابوں پر دھیان دیا، لیکن دھیان بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر رات گیا جب پھپھو رضیہ ہسپتال سے واپس لوٹی تو پھپھو رضیہ کی حالت کافی بہتر تھی۔
मिशेल ने उन्हें दवाई देकर सुला दिया और फिर खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जैसे ही वो मेरे पास आकर मेरे करीब बैठी तो मैंने गुस्से में उसे डांटा और कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना फूफो रजिया से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। इस तरह तुम्हारा मेरे कमरे में आना, मेरे करीब आना और बार बार मुझे अपनी तरफ माइल करना इंतहाई नाजेबा हरकत है। फूफो रजिया की तबीयत खराब ना होती तो मैं कल रात का जिक्र उनसे कर चुका होता। मैंने इंतहाई सख्ती से उसे बाहर जाने के लिए रास्ता दिखाया, लेकिन कमरे से बाहर जाने की बजाय वो मजीद मेरे बिस्तर के नजदीक आई और मेरे बराबर बैठ गई। और फिर जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो कहने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ नदीम, मेरी मोहब्बत को यूं ना ठुकराओ। बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे समझ लो, मेरे अंदर के जज्बात जान लो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने गुस्से में फिर उसकी जानिब देखा और कहा कि अच्छी तरह जानती हो ना, मेरा और तुम्हारा कोई मिलाप नहीं है। तुम एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं एक गांव वाला। तुम सारी जिंदगी शहर में गुजारना चाहती हो और मेरी जिंदगी मेरे गांव में है। मेरी अम्मा अब्बा ने कितना कहा था कि अपनी अम्मा को लेकर गांव आ जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, अपनी जिद पर कायम रही और इसी वजह से मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। और मुझे भी यही लगता है, तुम एक जिद्दी और खुदसार लड़की हो। अब भी तुम पर यह जिद सवार हो गई है कि तुम मुझे किसी भी तरीके हासिल करना चाहती हो, और जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बचपना और तुम्हारी जिद है। बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में जाओ। दरअसल ऐसा करके मैं उसकी कुर्बत से बचना चाहता था, क्योंकि उसके वजूद से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू मुझे बहका रही थी। मैं मर्द था और सनफे मुखालिफ मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी। मेरे लिए अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मेरी बात सुनकर उसने एक आर पार होती नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, पहले ये देख तो लो, फिर जो चाहे फैसला करना। उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए मैं एकदम ही हैरान रह गया। कितने ही लम्हे मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखता रहा और मेरे जज्बात में तब्दीली आती चली गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो मेरे और नजदीक आ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, नदीम सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में वाकई मेरे लिए जज्बात नहीं है? क्या तुम उम्र भर मेरा साथ नहीं दे सकते? तुम एक सच्चे और खालिस मर्द हो जिसे औरत की इज्जत करना आती है। कितनी बार मैंने तुम्हें आजमा कर देख लिया है और हर बार तुम मेरी आजमाइश पे पूरे उतरे। मैंने खुद को तुम्हारे आगे पेश किया, लेकिन तुमने मुझसे नजरें चुरा ली। तुम्हारी यही बात ये साबित करती है कि तुम वाकई एक शरीफ और बाइज्जत मर्द हो, और मुझे ऐसे ही मर्द की तलाश थी। तुम मेरे अपने हो, क्या अपना होने के नाते तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते? उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से उसे देखने लगा और फिर मैंने दोबारा से मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली और मेरे दिल ने मुझसे ही बेईमानी कर दी। वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी और मेरे बहुत करीब बैठी मुझे अपनी उंगलियों से छू रही थी और बार बार एक ही सवाल दोहरा रही थी कि क्या तुम मुझे अपना नहीं सकते? और फिर कुछ ही लम्हों में मेरे दिल ने फैसला कर लिया और मैंने आहिस्तगी से कहा था, मशल, मैं तुम्हें अपनाने के लिए राजी हूँ। ये सुनते ही वो मेरे सीने में समा गई और उसकी कमर पर हाथ फेरता मैं आंखें बंद किए बस उसको महसूस कर रहा था। फिर मुझे अपने सीने पर उसके आंसू महसूस हुए। मैंने आहिस्तगी से उसके आंसुओं को साफ करना चाहा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसकी अजियत को समझ सकता था। मैं जान गया था कि उसने शहर छोड़कर गांव का इंतखाब क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरी फुफ्फू रजिया को टीबी का मर्ज लाहक था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही थी और ये हकीकत उन्होंने सबसे छुपाई थी। मिशेल ने भी मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि फुफ्फू रजिया नहीं चाहती थी कि ये बात मुझे या फिर मेरे बाबा को मालूम हो, क्योंकि अब मशल हारने लगी थी। वो मेरा साथ चाहती थी और फुफ्फू रजिया भी अपनी आंखें बंद होने से पहले मुझे अपनी बेटी का हाथ किसी अच्छे इंसान के हाथों में थमाना चाहती थी। और मशल की नजर में शायद मुझसे ज्यादा काबिल एतमाद लड़का कोई नहीं था, इसीलिए उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अम्मा और अब्बा को गांव में बताने दो। लेकिन मशल ने इनकार किया और कहा, मामा ने मना किया है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और बस उसे तसल्ली देता रहा। फिर अगली सुबह मैंने फुफ्फू रजिया से बात की और उन्हें बताया कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान गया हूँ, और साथ ही मैंने बाबा को शहर बुलाने की बात भी की। लेकिन वो रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे बाबा और मेरे पास बस 2 ही बहन भाई हैं। ये सुनकर कि मुझे ये टीबी का मर्ज है तुम्हारे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैंने उन्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन मैंने फुफ्फू रजिया को समझाया कि इस वक्त उनका यहाँ होना जरूरी है
और फिर मैंने अपने बाबा को बुला लिया। बाबा को जब पता चला कि फुफ्फू रजिया शहर से गांव क्यों नहीं आई थी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। फुफ्फू रजिया से खफा भी हुए और रोने भी लगे। फुफ्फू रजिया ने अपनी आखिरी वक्त में मेरा और मशल का रिश्ता पक्का करने की बात की तो बाबा ने फौरन रजामंदी दे दी। सच्चाई जानने के बाद मेरी अम्मा के गिले शिकवे भी खत्म हो गए, इसीलिए उन्होंने भी मशल को बहू के तौर पर कबूल कर लिया। अपनी आखिरी सांसों में फुफ्फू रजिया ने हम दोनों का निकाह करवा दिया और एक पाकीज़ा रिश्ते में हमें जोड़ दिया और खुद अपनी आंखें बंद कर लीं। फुफ्फू रजिया की तदफीन के बाद मिशल मेरा हाथ पकड़कर गांव के रास्तों पर चल पड़ी। न उसे गांव से नफरत थी और न ही गांव वालों से। वो बस अपनी माँ के इलाज के लिए शहर में रुकी हुई थी। मिशल ना सिर्फ एक अच्छी बेटी थी बल्कि एक बेहद अच्छी इंसान भी थी। गांव आकर उसने गांव में भी लोगों की खिदमत और मदद शुरू कर दी और हमारे गांव में भी उसने भरपूर कोशिश करके बड़े अस्पताल की तामीर की बुनियाद रखी ताकि कोई भी बगैर इलाज के इस दुनिया से न चला जाए। मिशल हमेशा एक ही बात कहती रहती थी कि बीमारी बेशक अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहान होती है, लेकिन इस बीमारी का इलाज करवाना भी तो सुन्नत है और सबको अपना इलाज करवाने का हक है। और मैं अपने इलाके में किसी को भी इस हक से महरूम नहीं रहने दूंगी ताकि कोई दूसरा फर्द गुर्बत की वजह से बगैर इलाज करवाए बीमारी का शिकार न हो जाए। दुआ है कि अल्लाह तमाम बीमारों को शिफायाबी अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।